ہارنے کے بعد کیا تجربہ رہا سر؟ ہار کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اگر مجھے نواز شریف سے عشق نہ ہوتا، نواز شریف کو قریب سے نہ دیکھا ہوتا تو میں شکوہ بھی کرتا اور شاید میں کھڑا بھی نہ ہوتا. سنا ہے آپ کی والدہ پر ایف آئی آر درج ہوئی تھی. میری والدہ صاحبہ کو حوالات میں بند کیا گیا. میری والدہ کے سامنے تشدد اس لیے میرے پہ کرتے تھے کہ آپ کی والدہ کو سامنے بٹھا کر آپ پر تشدد کیا جاتا تھا میاں صاحب؟ میری والدہ دوسری طرف سے مجھے آواز یہ دے رہی ہوتی تھی، ان بندے دا پتر بنی تے تگڑا رہی، کوئی کمزوری نہ دکھائیں. اپنی جماعت سے کیا شکوہ ہے؟ نواز شریف کے بتائے ہوئے راستے پہ چٹان کی طرح کھڑے رہتے تو آج پاکستان بہتر استحکام کی طرف بڑھ رہا ہوتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان اور ایک ایسی شخصیت کے پاس آئے ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، ہے غنیمت کے سسکتے ہیں چند چراغ. یہ ان چند چراغوں میں سے ہے جو اس وقت پاکستانی سیاست میں سویلین بالادستی کی علامت ہیں. یہ وہ سسکتا وہ چراغ ہے جو اس سارے ماحول میں جب ہائیبرڈ نظام کو قابل قبول ٹھہرا لیا گیا اور سویلین بالادستی کا نعرہ کمپرومائز کر لیا گیا، تب بھی یہ شخص سویلین بالادستی کا جھنڈا لے کے میدان میں کھڑا ہے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میاں جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا بڑا شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. کیسی گزری ہے سر؟ الحمدللہ طارق صاحب، اللہ رب العزت کا بڑا لطف و کرم ہے، اس کی خاص عنایت رحم فضل ہے کہ بندہ تو کچھ نہیں ہوتا، وہی حوصلہ ہمت دیتا ہے اور آج تک آپ کے سامنے کھڑے ہیں. وہ میں میاں صاحب سے بھی گفتگو کر رہا تھا تو فیض نے کہا تھا، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ہے ندامت. وہ کیفیت ہے میاں صاحب کی. میاں صاحب بڑے ریلیکس ہیں، کوئی گل نہیں. سر الیکشن ہار کے کیا گزرتی ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ پہلے ہی الیکشن ہارے ہیں، ہاں، ورنہ اس سے پہلے تو جیت آپ کا نصیب رہی ہے الحمدللہ. تو ہارنے کے بعد کیا تجربہ رہا سر؟ طارق صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہار کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اچھا. مگر جیسا بھی نتیجہ ایک بنا دیا گیا ہو گیا، لیکن الحمدللہ اس پہ ایمان اور مضبوط ہوا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. آج میں پہلے سے ہلکا فیل کر رہا ہوں، پہلے سے زیادہ ایک جستجو جس کے لیے میں سیاست کے میدان میں آیا اس پہ زیادہ کام کرتا بھی ہوں اور مزہ بھی آتا ہے. اور یقین کریں طارق صاحب کہ جو عزت آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے لطف و کرم کے بعد لوگ دیتے ہیں، شاید میں نے پچھلے 35 سالوں میں یہ کمائی نہیں کی جو آج کمائی مجھے مل رہی ہے. میاں صاحب میں اس پہ ضرور گفتگو کروں گا کہ جو آج کی آپ کی کمائی ہے، کیا وہ آپ کی پارٹی کے لیے بھی کمائی ہے یا نہیں. مگر یہ بتائیں کہ میاں جاوید صاحب کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ میں طارق صاحب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نے آغاز کیا وہاں سے، اور اتفاق سے اس وقت قومی اتحاد وجود میں آ چکا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اگینسٹ جو قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی اس میں کافی دفعہ گرفتار ہوا. اور دیکھیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کو پھانسی ہوئی، تو اس کے لیے احتجاج بھی میں کر رہا تھا. اور پھر مارشل لا کورٹ تھیں، اس سے مجھے سزا بھی ہوئی. اور میری زندگی اسی طرح گزری کہ پہلے اتارنے کے لیے جیل جاتے تھے، پھر اس کو بچانے کے لیے جیل جا رہا تھا. تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر ضلع کونسل کا ممبر منتخب ہوا الحمدللہ. اس کے بعد پھر تحریک نجات جو تھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، اس میں ایک اپنا رول ادا کیا. پھر الحمدللہ ایم پی اے منتخب ہوا 97 میں. تو جب 12 اکتوبر 99 آیا، بلکہ غالباً 10 اکتوبر کی بات ہے، 10 اکتوبر کو میرا بہت تعلق تھا، بڑی قربت داری تھی میری شہباز شریف صاحب سے. تو 2
یہ ٹھیک ہے لفظ آپ نے استعمال کیا، میں اس سے بعد میں آتا ہوں. تو وہ ایک فیصلہ تھا کہ دونوں کو، سعد رفیق صاحب کو اور جاوید لطیف کو، اگر عہدہ ملے گا تو دونوں کو ملے گا، ورنہ دونوں کیبنٹ میں نہیں ہوں گے یا کوئی عہدہ نہیں ملے گا. تو سعد رفیق صاحب کو مرکز میں مشیر بنا لیا گیا. تو میں نے گلہ کیا شہباز شریف صاحب سے کہ یہ ایک طے ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کل نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ویکینڈ پہ آتے تھے لاہور. تو آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اور اس میں پھر یہ بات کرتے ہیں. میں 10 تاریخ کو گیا اور اس دن اتوار کا دن تھا. تو میں گیا رائے گنج ان کے گھر میں. تو میاں شریف صاحب کی طبیعت ناساز تھی. ان کا جو ایک شہباز شریف کے پورشن میں ایک گول کمرہ ہے، اس میں سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو کوئی بچے نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس طرح فیملی تھی صرف، کوئی باہر سے اور نہیں تھا. تو میں ہی ایک واحد تھا جو باہر سے جس کو بلایا گیا. ان کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈول ہاتھ میں پکڑ کے، اس میں سالن تھا، آلو گوشت بنا ہوا تھا، وہ سرو کر رہے ہیں سب کو، ممبرز کو. اور نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر کے اور وہ بطور چیف منسٹر تھے، وہ پیچھے پلیٹ میں روٹیاں رکھ رہے تھے. وہ میں نے بھی کھایا. تو میں جب سب نے کھا لیا تو میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے. شہباز شریف صاحب باہر میرے ساتھ آئے. مجھے کہنے لگے کہ آج مناسب نہیں ہے یہ بات کرنا، کیونکہ میں تو بات کرنے گیا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا. تو آج کیونکہ میاں شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، تو نیکسٹ ویک بات کر لیں گے. میں نے کہا کہ اگلا ویک آئے گا تو پھر ہے نا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے. کہتے تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں کہا جی مینوں کوئی جنرل مشرف نے تھوڑی دسیا ہے. یہ تو 10-15-20 ہزار بندوں کے بعد میرے پاس بھی بات چلتے چلاتے آئی ہے. تھوڑوں میں باتیں ہو رہی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں. تو کہنے لگے اچھا تو ٹھہر، میں آنا. اور اس وقت ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، کوئی تھوڑا موسم بھی اس طرح لگ رہا تھا جیسے تھوڑا سردی کا آغاز ہے. تو 20-25 منٹ کے بعد شہباز شریف باہر آئے اور ان کے پسینہ تھا اور انہوں نے تھوڑا سا صاف کیا اور کہا کہ گل مک گئی ہے.